میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبوں کو مستفید کریں اور اپنی پرسوز دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں۔ حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ممبر آف پارلیمنٹ جناب للن سنگھ جی، وقف بورڈ کے چیئرمین جناب ارشاد اللہ صاحب، لیجسلیٹو کونسل کے ممبر جناب خالد صاحب، اس شہر کی میئر جناب محترمہ کمکم دیوی صاحبہ، اس شہر کے ڈیپٹی میئر جناب خالد حسین صاحب، اور آپ تمام محترم حاضرین، میں آپ تمام حضرات کا خانقاہ رحمانی اور جامع رحمانی کے اس تاریخی میدان میں استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے یہاں آ کر ہم لوگوں کی خوشی کو دوبالا کیا۔ جب بھی کوئی ممبر آف پارلیمنٹ جو کہ ہماری آواز ہیں پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، تاکہ ان سے تبادلہ خیال ہو سکے، بات چیت ہو سکے، وہ ہماری سن سکیں اور ہم ان کی سن سکیں، تاکہ ہماری آواز پارلیمنٹ تک پہنچ سکے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میری ملاقات بہت ہی سنجیدہ ممبر آف پارلیمنٹ سے ہوئی۔ میں ان سے پہلی دفعہ ملا اور مل کر کے متاثر ہوا۔ بہت سنجیدگی سے ہم لوگوں نے بات کی، بہت کئی نیشنل ایشوز پہ بات کی، تعلیم پر ہماری بات ہوئی، صفائی پر ہماری بات ہوئی، UCC پر بھی ہماری بات ہوئی۔ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہماری فکر ملتی جلتی ہے۔ مجھے بہت امید ہے ان سے کہ ہم لوگ پورے منگیر کو ان کی قیادت میں آگے لے جا سکیں گے۔ الیکشنز آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیڈرز بدلتے رہتے ہیں، لیکن شہریوں کا تصور ان کے شہر کے لیے کیا ہے یہ واضح ہونا چاہیے۔ آپ کا تصور، آپ جو ہندو بھی ہیں، آپ جو مسلمان بھی ہیں، آپ جو کرسچن بھی ہیں، آپ جو سکھ بھی ہیں، آپ جو آدیواسی بھی ہیں، آپ جو ٹرائبلز بھی ہیں، آپ تمام حضرات، ہم تمام حضرات کا تصور منگیر کے لیے کیا ہے یہ اہم ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، جیسا کہ للن جی نے ابھی کہا آپ کے سامنے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ بھائی چارہ بنائے رکھیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ فکر کوئی نئی نہیں ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ بھائی چارہ اگر نہیں بنا رہے گا تو کیا ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خراب حکومت آ جائے گی، یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ ہاتھ جو آپ تک پہنچ رہے تھے وہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ کچھ ہاتھ ادھر سے آتے ہیں، کچھ ہاتھ ادھر سے آتے ہیں، تبھی مسافہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف رک جائے اور دوسرے طرف کا ہاتھ دوسری طرف رک جائے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اسی شہر میں، اور جتنی بھائی چارگی تھی اتنی آج نہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں ہندو حضرات بھی ہیں، مسلمان حضرات بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں۔ ہم سب لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر چائے پر جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کے کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ شام گزاریں۔ اگر ایسا کریں گے تو بھائی چارہ بڑھے گا، اور جب بھائی چارہ بڑھے گا تو اطمینان بڑھے گا، منگیر آگے جائے گا۔ منگیر کے ایک تصور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں
اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کی پوری تائید چاہتا ہوں اور پوری مدد چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ہم سب یہ سنتے رہتے ہیں کہ کیرلا ایسا اسٹیٹ ہے جس میں 100% لٹریسی ہے، کیرلا ایسا اسٹیٹ ہے جس میں 100% لٹریسی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ منگیر بہار کا پہلا ڈسٹرکٹ بنے جس میں 100% لٹریسی ہو جائے، اور اس میں آپ تمام حضرات کی مدد چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ سنتے ہیں کہ اندور میں صفائی بڑی اچھی ہے، اندور نمبر 1 ہے صفائی میں آپ سے اور اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ کیا منگیر کو وہ ڈسٹرکٹ نہیں بنا سکتے جو اندور کو ہرا دے؟ ہرا سکتے ہیں نا، تو ہم لوگ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تعاون چاہتا ہوں، جامعہ رحمانی کے تمام اساتذہ، تمام بچوں کا تعاون چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایسا کر لیں۔ اگر ہم لوگ یہ 2 کام کر لیں تو ہم لوگ پورے ملک میں نمایاں ہو جائیں گے، اس کا اثر ہم سب کی زندگی پر اچھا پڑے گا، ہم سب لوگوں کے پاس روزی کے انتظامات ہو سکتے ہیں ان 2 کاموں کو کرنے سے۔ جب تعلیم اچھی ہوگی، جب صحت اچھی ہوگی تو باقی تمام چیزیں آٹومیٹکلی اچھی ہونے لگتی ہیں۔ آخر میں یہ بات ضروری ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں تھوڑی بات کی جائے۔ یونیفارم سول کوڈ سے متعلق جب یہ بات پارلیمنٹ میں آئی 1949 میں، تو بابا صاحب امبیڈکر نے مسلمان پارلیمنٹیرین سے یہ کہا، وہ کیسی حکومت ہوگی، اور انہوں نے انگریزی کا لفظ میڈ استعمال کیا، مطلب پاگل۔ وہ کیسی حکومت ہوگی جو اتنی پاگل ہوگی، جو یونیفارم سول کوڈ کو بغیر لوگوں سے بات چیت کیے، ان کے نقطہ نظر کو سمجھے بغیر لاگو کر دے گی۔ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ اصلاً کیا چیز ہے۔ اکثر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ٹھیک کرنے والی چیز ہے، اس سے مسلمان ٹھیک ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہندو حضرات کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو جیسے جناب للن سنگھ جی نے کہا کہ وہ اتنی بڑی چوٹی ہوگی کہ مسلمان کو زندگی بھر لگتا رہے گا۔ اصل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ ان 8 اسٹیٹس پر بھی لگے گا جن کو اسپیشل اسٹیٹس ملا ہوا ہے، ناگالینڈ، سکم، میزورام، یہاں تک کہ گجرات۔ یہ وہ اسٹیٹس ہیں جہاں پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون نہیں لگ سکتا، یہ پارلیمنٹ نے خود کہا ہے۔ اس کے علاوہ مین لینڈ انڈیا میں 52 میجر ٹرائبس ہیں، ان کی شادی، ان کا رسم، ان کا رواج، ان کی انہیریٹنس، ان کی وراثت، ان کی بیوی سے الگ ہونا۔ ہندوستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جہاں ایک لڑکی کے کئی شوہر ہوتے ہیں، ایسے بھی ٹرائبس ہیں، ایسے بھی، اور یہ مسلمانوں میں نہیں ہے صرف، ایسے بھی ٹرائبس ہیں جہاں ماموں کی شادی بھانجی سے ہونا سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے، ایسے بھی ٹرائبس ہیں جہاں چچا کی بھتیجی سے شادی ہوتی ہے۔ تو سوچئے کہ 6400 کاسٹ میں، 52 ٹرائبس میں، 8 اسپیشل اسٹیٹس میں، جہاں منی پور میں آلریڈی آگ لگی ہوئی ہے، اگر یو سی سی لگایا جائے گا تو ہندوستان کی انٹیگریٹی یعنی ایکتا کبھی رہے گی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ ہندوستان کو توڑنے کی بات ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جن کسٹم سے چل رہے ہوں، جن رواجوں سے چل رہے ہوں، جس سے آپ کے دادا پردادا پریکٹس کر رہے ہوں اور آپ اب تک اس کو پریکٹس کر رہے ہوں، ایک جھٹکے میں اس کو ختم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ نیا والا مانو۔ کلچر ایک ایسی چیز ہے جو اگر خراب طریقے سے اس کو پیش کیا جائے تو انسانوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو کلچر پر ایک کلاس ہے، اس کلاس میں 2 ٹیم بنائی گئی، آدھے لوگ ادھر اور آدھے لوگ ادھر۔
ہم لوگوں کو صرف 20 منٹ دیا گیا نئی زبان ایجاد کرنے کا، نیا کلچر ایجاد کرنے کا. آدھے لوگ دوسرے کمرے میں، آدھے لوگ دوسرے کمرے میں، اور صرف 20 منٹ کا کلچر ہم لوگوں نے بنایا اپنا، اور پھر دونوں کلچر کو ایک کر دیا گیا، دونوں کو ایک، اور کہا گیا بات کرو. 5 منٹ کے اندر ہم لوگوں کی فیلنگ یہ تھی کہ سامنے والے کو اٹھا کے پٹک دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 20 منٹ کے کلچر میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ایک کلاس میں پڑھنے والوں کو یہ محسوس کرا رہا تھا کہ وہ دونوں کو ایک دوسرے کو اٹھا کے پٹک دیں. یہ ہے کلچر کی طاقت. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جناب للن سنگھ جی نے مجھے بتایا، اور میں پہلے سے بھی جانتا تھا کہ جناب نتیش کمار جی نے 2007 میں ہندوستان کی حکومت کو بہت سخت خط لکھ کر کے یہ بتایا تھا کہ بہار میں اس چیز کو نہیں لاگو ہونے دیں گے. اور جناب للن سنگھ جی نے مجھے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس دفعہ بھی ویسا ہی خط حکومت کو بھیجیں گے انشاءاللہ. آخر میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، آپ تمام حضرات کا جو یہاں تشریف لائے اور ہم سب لوگوں کو سنا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش رکھے، اطمینان کے ساتھ رکھے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب للن سنگھ جی کا، ان کی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے وقت نکالا اور اتنا ڈھیر سارا وقت ہم تمام لوگوں کو دیا. شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم جمیعا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.